بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، یہ مجلس ذکر سید الشہداء امام عالی مقام شہید کرب و بلا حسین ابن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ یزید سے کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ دیکھیے، یزید کی بخشش و مغفرت ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جسے حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث صرف یہ ہے کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، وہاں جنگ کرے گا، تو اس لشکر کے لیے مغفرت ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں کہیں بھی نام ہے یزید کا کہ یزید کے لیے مغفرت ہے؟ نہیں۔ یزید بہتر شخص ہے؟ نہیں۔ لیکن چونکہ خود جہنمی ہے، اس لیے پسند بھی وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے امام کی شان، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے دامن سے وابستہ رکھے، کہ امام حسین کے نام کے ساتھ ایک نہیں متعدد احادیث ہے۔ کہیں فرماتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں میرے آقا کہ مولا علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے اہل بیت ہیں، تو انہیں پاک کر دے۔ کہیں فرماتے ہیں میرے آقا کہ حسن اور حسین اور ان کے والدین مجھے سب سے پیارے ہیں۔ اب بتائیے کہاں عالی مقام امام اور کہاں یزید پلید؟ لیکن آج ایک ذہن بن گیا ہے، کوئی دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ یزید کو اپنا آقا بنا لیا، اور کوئی محبت کا دعویٰ کر کے اتنا اندھا ہو گیا کہ انہی کو سب کچھ مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء سے زیادہ امام عالی مقام کو مان لیا ہے۔ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ امام اور ان کے اہل بیت دیگر انبیاء سے بہتر ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا عقیدہ نہ افراد کی جانب ہے نہ تفرید کی جانب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ وسطی عقیدہ ہے، بیچ کا عقیدہ، جس کے تعلق سے احادیث قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ اسی لیے کہا گیا خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہتر معاملہ بیچ کا ہے، درمیانی ہے، جو اعتدال کا راستہ ہو۔ ہم نہ صحابہ کرام کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، نہ اہل بیت کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، نہ انبیاء کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ ہم وہی ذکر کرتے ہیں
جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ویسا ہی مانتے ہیں جیسا ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا، اپنی طرف سے ایسے کو نہیں مانتے جو رسول اللہ کا بھی غدار ہو، رسول اللہ کے خاندان کا بھی غدار ہو، خود اپنے باپ امیر معاویہ کا بھی غدار ہو، کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو یہ یزید پلید آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بیٹا میرے بعد تو خلیفہ تو ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا کوئی بھی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، پہلے انہیں کھلانا پھر خود کھانا، پہلے انہیں پلانا پھر خود پینا، پہلے ان پر خرچ کرنا پھر کسی اور پر خرچ کرنا، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تمہیں امام حسین اور ان کے پورے کنبے بلکہ پورے بنی ہاشم کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بیٹے، خلافت ہمارا نہیں بلکہ امام حسین اور ان کے والد مولا علی اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تو کچھ دن خلیفہ رہنا، جب امام حسین کمال کو پہنچ جائے تو وہ خلیفہ ہوں گے یا وہ جسے چاہیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ اس طرح سے خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے گی، اور تو کبھی امام حسین کو ناراض نہ کرنا۔ اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو اللہ و رسول تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر بتا تیری شفاعت بارگاہ الہی میں کون کرے گا۔ یہ آخری وصیت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، آپ نے ایک وصیت اور فرمائی تھی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک ہے، انہیں میرے آنکھ اور اعضائے سجدہ پہ رکھ دینا اور مجھے کفنا کر ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ لیکن جب یہ تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر مکہ ولید ابن عقبہ کو خط لکھا، کہ گورنر مدینہ ولید ابن عقبہ کو خط لکھا اور کہا کہ تمام اہل مدینہ سے میری بیعت لو، خصوصاً حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے فوراً میری بیعت لو، انہیں ذرا بھی مہلت نہ دینا، کیونکہ ابھی اہل مدینہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خبر نہ پہنچی تھی۔ تو جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے مشورے کے لیے بلایا بھی، تو کسے بلایا؟ مروان کو۔ جانتے ہیں مروان کون ہے؟ جب یہ پیدا ہوا تو تحلیق کہتے ہیں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ شخصیت کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے، ہمارے یہاں شہد چٹائی جاتی ہے، یا پھر کھجور کو وہ بزرگ شخص چبا کر نرم کر کے اس نو مولود کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو جب تحلیق کی اس کو بارگاہ رسالت میں لے کر جایا گیا تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کرکٹ کا بیٹا کرکٹ ہے، یہ کرکٹ کا بیٹا کرکٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مروان کے باپ حکم پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی۔ جب مروان اس کی پشت میں تھا تو اللہ کی لعنت مروان پر بھی پڑی۔ تو جس شخص کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہو اور اس کے باپ کو شہر بدر کیا ہو، تڑی پار کیا ہو، وہ خیر کا مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟
جب ولید ابن عقبہ نے اس سے مشورہ طلب کیا تو کہنے لگا کہ انہیں فوراً بلاؤ اور بیعت دو، اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو۔ ولید نے امام عالی مقام کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، تو جیسے ہی پیغام آپ کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس وقت تو امیر شہر کسی کو بلاتا نہیں ہے، ضرور کوئی خاص معاملہ ہے، آپ تنہا نہ جائیں، چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ تو امام عالی مقام نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور ولید کے مکان پر پہنچے۔ مکان کے باہر ان نوجوانوں سے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میری آواز بلند ہوتی سننا تو فوراً اندر آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو وہاں ولید ابن عقبہ اور مروان بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا مجھ جیسا شخص جو تنہائی اور خاموشی میں بیعت نہیں کرتا، تم تمام اہل مدینہ کو اعلان عام کر کے بیعت کے لیے بلواؤ، پھر مجھے بیعت کے لیے کہو۔ تو یہ سن کر مروان نے کہا کہ ان سے ابھی بیعت لو، ورنہ یہ اگر یہاں سے چلے گئے تو ان پر قابو نہیں پائے گا، اگر یہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دے۔ امام عالی مقام اپنا فرمان سنا کر اٹھ رہے تھے۔ جب مروان نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ کیا یہ لوگ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے کر آ گئے۔ تو مروان ولید پر لعنت ملامت کرنے لگا کہ تو نے انہیں جانے کیوں دیا، یہ موقع تھا مجھ سے بیعت لینے کا، اب یہ تیرے ہاتھ ہرگز نہیں آنے والے، تو چاہتا تو انہیں موقع اچھا تھا قتل کر دیتا۔ تو ولید کہنے لگا کہ تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے جو میرا دین برباد کر دے، میں اپنے رسول اللہ کو قتل کروں؟ اگر مجھے دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو ہرگز بھی شہید کرنے کی جسارت نہیں کروں گا۔ سیدنا امام عالی مقام چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے، وہ آپ کو سب سے اونچا مقام خلافت میں دیتا، سب سے زیادہ مال و دولت دیتا، لیکن آپ نے بیعت صرف اس لیے نہ کی کہ وہ نااہل تھا۔ اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو نااہلوں کو حاکم بنانے کا جواز مل جاتا، اور پھر وہ جو کرتے اس کا جواب لوگوں کے لیے رہتا کہ ایسے شخص کی اطاعت جب امام حسین کر سکتے تو کسی کو اس سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن امام عالی مقام نے سر کٹانا تو گوارا کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ پھر شام کے وقت ولید نے دوبارہ پیغام بھیجا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ابھی شام کا وقت ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ رات کو آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ وہ مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ حدیث ہے کہ ہر نبی کی روح اس مقام پر قبض کی جاتی ہے، اس مقام پر اس کا وصال ہوتا ہے جو مقام اس نبی کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ شہر رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو جب رسول اللہ کو پسندیدہ تھا تو امام حسین کو کتنا پسند ہوگا، کہ ان کی تو ہر خواہش، ہر چاہت ہی رسول اللہ کی چاہت کے تابع تھی، کہ جو رسول اللہ چاہتے وہ وہی چاہتے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے وہ وہی ناپسند کرتے۔ تو امام عالی مقام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور زبان حال سے کہا ہوگا کہ نانا جان، آپ کا یہ پیارا نواسا اب آپ کے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہے،
وہ شہر جو آپ کا پسندیدہ شہر ہے، وہ شہر جہاں جگہ جگہ آپ کی نشانیاں موجود ہے، وہ شہر جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہ شہر مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ امام علی مقام کی کیا حالت ہوگی، اور آپ کو غم زدہ دیکھ کر قبر انور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ لیکن اب وہ بشارت جو آپ کے بچپن میں ہی آپ کو دے دی گئی تھی کہ تمہیں راہ خدا میں شہادت کا شرف حاصل ہوگا، اس کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس کے اسباب بھی بن رہے تھے۔ امام علی مقام اپنی والدہ خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی، امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی زیارت فرمائے، اور پھر وہاں سے اپنے اہل بیت کو لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ یہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 6 شعبان کا یہ واقعہ ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ مکہ میں پہنچنے کے چند دن بعد ہی کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ جب کوفیوں کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خبر پہنچی تو انہوں نے سلیمان ابن سرد کے مکان پر ایک مجلس مشاورت جمع کی، مشورے کے لیے میٹنگ رکھی، اور تمام لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہو چکا ہے، تم شیعان علی ہو، اب تمہارے سر پر امام علی مقام کے سوا کوئی امام نہیں، تم نے نہ معاویہ کی اطاعت کی نہ اس کے بیٹے کی اطاعت کی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب تم خط لکھو اور امام کو یہاں بلاؤ۔ تو ان لوگوں نے خط لکھا کہ یہاں کوفہ میں بنو امیہ کی جانب سے نعمان ابن بشیر، یاد رکھیے نعمان ابن بشیر یہ صحابی رسول ہیں، نعمان ابن بشیر کو گورنر بنایا گیا ہے، تو ہم اس کے پیچھے جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے۔ یہ ہے شیعہ جو صحابی سے بغض رکھتا ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح کے خط لکھے کہ آپ کے سوا ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنے والے، ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، لہٰذا آپ ہماری بیعت لینے کے لیے کوفہ آ جائیں۔ جب اس طرح کے 1 2 نہیں بلکہ 50 خطوط مدینہ مکہ معظمہ پہنچے تو امام علی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، تو اکابر صحابہ نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، کوفی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں درہم و دینار کے بندے ہیں، انہوں نے آپ کے والد مولا علی، آپ کے بھائی امام حسن کو کھلا دھوکا دیا، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے پکارا ہے، کل اگر قیامت کے دن یہ میرا دامن پکڑیں گے کہ اگر امام علی مقام ہم سے بیعت لے لیتے تو ہم یزید کی بیعت ہرگز نہ کرتے، ہم نے یزید کی بیعت کی تو امام کی بیعت نہ لی کے سبب، تو میں بادر کو توجہ میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا آپ نے تمام صحابہ کے مشورے سے یہ مشورہ قبول کیا کہ اپنی جگہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ کوفہ جائے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے، اگر حالات سازگار ہوں
تو پھر آپ کوفہ جائیے۔ تو آپ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دو کمسن بیٹے محمد اور ابراہیم جو آپ کو بڑے ہی پیارے تھے ان کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ وہاں مختار ابن عبید ثقفی کے گھر میں رکے۔ جس روز آپ پہنچے اسی روز کوفی آپ کے پاس بکثرت آئے اور ایک ہی دن میں 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ جب امام مسلم نے یہ دیکھا کہ یہاں حالات سازگار نظر آ رہے ہیں تو آپ نے امام کی جانب پیغام روانہ کیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔ کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ لوگوں، جب یزید کو اس بات کی خبر لگے گی تو وہ بھڑک جائے گا کہ اس کے خلاف دوسرے کی بیعت کی جا رہی ہے اور پھر خون ریزی ہوگی، لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ تو وہاں بنو امیہ کے حامی عبداللہ حضر بھی موجود تھا۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر شہر، تمہاری ان باتوں سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنا پڑے گی۔ تم ایک کمزور حاکم ثابت ہو رہے ہو، تمہیں انہیں سزا دینا پڑے گی، بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تم ایک کمزور حاکم ہو۔ تو نعمان ابن بشیر کہنے لگے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کمزور لوگوں میں گنا جاؤں، یہ میرے لیے اس بات سے بہت بہتر ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے عزت والے لوگوں میں گنا جاؤں۔ تو عبداللہ اسلامی جو یزید کا چیلا تھا اس نے یزید کی طرف پیغام لکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کمزور لوگوں میں گنا چاہوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور مضبوط اور عزت دار لوگوں میں لکھا جاؤں۔ تو عبداللہ حضرمی نے یزید کی طرف پیغام بھیجا کہ نعمان ابن بشیر یہ ایک کمزور حکمران ثابت ہو رہے ہیں، یہاں تمہارے خلاف بغاوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، تم کسی مضبوط شخص کو کوفہ روانہ کرو تاکہ وہ کسی کی رعایت نہ کرتے ہوئے انہیں سزا دے۔ تو یزید کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے مشیروں کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دو، وہ شخص بڑا سخت مزاج ہے، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ تو وہ بصرہ کا حاکم تھا، یزید نے اس کو کوفہ کا بھی حاکم مقرر کیا۔ نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے دمشق بلا لیا اور اسے بصرہ اور کوفہ کا حاکم بنا کر حکم دیا کہ تم کوفہ جاؤ اور کوفیوں کو حسین ابن علی کی بیعت کرنے سے روکو، مسلم کو پکڑو، یا تو قتل کر دو یا تو شہر بدر کر دو، اور اگر حسین ابن علی بھی کوفہ آئے تو ان سے میری بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں بھی معاذ اللہ قتل کر دینا۔
یہ حکم دے کر اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ یہ بڑا ہی مکار شخص تھا۔ جب یہ قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کو روک دیا، 30 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور حجازی لباس پہنا اور اس راستے کی طرف نکل گیا جو کوفہ اور حجاز کے درمیان کا راستہ تھا۔ حجازی راستے سے حجازی لباس میں یہ کوفہ کی طرف پہنچا اور کوفہ کے قریب اس وقت پہنچا جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے کا وقت تھا، حجازی لباس میں تھا اور کوفی امام عالی مقام کے انتظار میں تھے۔ تو جب انہوں نے حجازی لباس میں عبیداللہ ابن زیاد کو دیکھا تو سمجھے کہ امام عالی مقام آ گئے ہیں، لہٰذا وہ مرحبا یا امام کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کا استقبال کیا۔ وہ خاموش رہا۔ شہر میں داخل ہوا، شور و شباب سن کر اہل شہر بھی آ گئے کہ امام آ گئے۔ جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے تو ازدحام بھیڑ کے سبب آگے جانا مشکل ہوا، تو کسی نے کہا اے کوفیو خبردار ہو جاؤ، یہ حسین ابن علی نہیں، گورنر کوفہ عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام لوگ خوف و ہراس میں آ گئے اور واپس چلے گئے۔ چند لوگوں کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ تمام شہر کے روسا اور سرداران کو میرے پاس بلایا جائے۔ تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ جنہوں نے مسلم سے حسین کی بیعت کی ہے تم اس کی بیعت کو توڑو اور اپنے رشتہ داروں سے بھی بیعت توڑنے کے لیے کہو، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اور یہ حکم جاری کیا کہ جو شخص مسلم کو تلاش کر کے لائے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ امام مسلم مختار کے گھر سے، چونکہ آپ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ آپ مختار کے گھر میں رونق افروز ہے، آپ وہاں سے منتقل ہو کر ایک محب اہل بیت حانف ابن عروہ کے گھر آ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ عبیداللہ ابن زیاد آپ کو تلاش کرتا رہا لیکن آپ کا کوئی نشان نہ ملا، تو اس نے اپنے غلام معقل کو حکم دیا کہ اے معقل، یہ 3000 درہم اپنے ساتھ رکھ اور جا مسلم ابن عقیل کو تلاش کر کے لا، اس کا سراغ پتہ لگا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ 3000 درہم لے کر کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں ابو مسلم اوشجا جو محب اہل بیت تھے وہ ایک گوشے میں عبادت کر رہے تھے۔ اب یہ تو کوہ میں تھا، یہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اچھے شخص نظر آ رہے ہیں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں مسلم ابن عقیل تشریف رکھتے ہیں تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہے، میں ان کو نظر پیش کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے تو کتنے لوگوں میں میرے ہی پاس کیوں آیا؟ تو اس نے مکاری سے کہا کہ آپ کا چہرہ پا رونق نظر آ رہا ہے، جس کا ثبوت ہے کہ آپ یقیناً محب اہل بیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں محب اہل بیت ہوں۔ اس کی باتوں میں آ کر حانف ابن عروہ کے گھر اس کو لے گئے۔ وہ مکار وہاں پہنچا، حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، 3000 درہم نذرانہ پیش کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گیا۔ روز آتا اور بیٹھتا، یہاں کی باتیں سنتا اور جا کر ابن زیاد کو لگا دیتا۔ حانف ابن عروہ کہ عبیداللہ ابن زیاد سے تعلقات تھے لیکن وہ کہیں دن سے اس سے ملنے نہیں گئے، اسی سبب سے کہ امام مسلم آپ کے گھر رونق افروز تھے۔
چند دن بعد اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر پناہ دے رکھی ہے۔ تو ہانی نے انکار کیا، تو اس نے ماقل کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کو دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگا ابن زیاد کہ اب تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، اب تم مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، انہوں نے مجھ سے پناہ لی ہے، میں ہرگز انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ مجھے میرے گھر واپس جانے دے، میں اپنے گھر جا کر انہیں اپنے گھر سے روانہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، انہیں میرے حوالے کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ سن کر کہنے لگا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرے قبیلے کے بہت لوگ ہیں، تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ لہذا اس نے آپ کی پٹائی شروع کر دی۔ ہانی ابن عروہ کے چہرے سے، بدن سے خون رسنے لگا۔ جب ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہانی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا کی افواہ پہنچی، تو 1000 لوگ ہانی کے گھر گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابن زیاد باہر آ کہ تو نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا ہے۔ تو چونکہ گورنر ہاؤس میں چند لوگ تھے اور اس کا گھیراؤ کرنے والے 1000 سپاہی تھے، تو اس نے قاضی شرح کو بلایا اور کہنے لگا کہ آپ اوپر جائیے اور ان کو یقین دلائیے کہ ہانی ابن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جب قاضی شرح ہانی کے پاس آئے تو ہانی یہ کہنے لگا کہ آپ جب باہر جائیں تو ان لوگوں کو میرا حال بتانا اور کہنا کہ گورنر ہاؤس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، اگر 2-4 لوگ ہی اندر داخل ہو جائے تو گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ قاضی شرح باہر جانے لگے تو ابن زیاد نے اپنا ایک مخبر ان کے ساتھ لگا دیا، وہ باہر آئے اور ہانی کے بارے میں بتایا کہ وہ زندہ ہے، لیکن ہانی کا پیغام بتا نہ سکے۔ جب اس شور و شغب کی خبر امام مسلم کو پہنچی تو آپ بھی ہانی کے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں آؤ حق کے لیے میرا ساتھ دو۔ تو آپ کی پکار پر المختصر 40,000 لوگ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتے تو ابن زیاد کا بچنا ناممکن تھا، وہ بھی مارا جاتا اور یہ لشکر شام پر چڑھائی کر کر یزید کو بھی کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا۔ لیکن شہادت امام مسلم کی شہادت امام عالی مقام کی مقدر ہو چکی تھی، اس کے اسباب بن رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جن سرداروں کو اپنے پاس گردمال بنا کے رکھا تھا ان تمام سرداروں کو کہنے لگا کہ تم سب گورنر ہاؤس کی چھت پر جاؤ اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی سب کو جا کر بولو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور انہیں بتاؤ کہ اگر تم مسلم کا اور حسین کا ساتھ چھوڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یزید تمہارے ساتھ تمہارے بچے بچے کو قتل کر دے گا۔ وہ لوگ اوپر آئے اور کوفیوں نامردوں کو خود بھی ڈر گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی ڈرایا، یہاں تک کہ وہ دھوکے باز کوفی جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کر کے بڑے بڑے دعوے کر کے امام عالی مقام کو دعوت دی تھی،
امام مسلم کے پاس بیعت کرنے گئے تھے، تمام لوگ چھٹ گئے، شام کو صرف 500 لوگ آپ کے پاس موجود رہے، لیکن جب نماز مغرب میں آپ نے امامت کی اور سلام پھیرا تو ان 500 میں سے بھی ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، اور کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا انشاءاللہ عزیز استاد محترم شیخ الفارسی حضرت علامہ مولانا محمد کلیم اشرف صاحب قبلہ سے آپ سماعت کریں گے۔